بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا تفسیر جلالین کا سبق چل رہا تھا اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ وہ زمین پر چلے جائیں۔ تو یہ جو آپ سے ایک اجتہادی خطا ہوئی، تو وہ اصل میں سبب بننا تھا انسان کی یہ آمد کا، انسان کی جو پیدائش کا زمین پر آباد ہونا تھا، تو اس کے لیے یہ ایک سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر یہ پہلے سے ہی تھا، تو لہٰذا اس بات کو لے کر انبیاء کرام کی توہین کرنا، تحقیر کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں غلط جملے بولنا، یہ قطعاً منع، حرام اور حد کفر تک بندہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کے اندر احتیاط کرنا چاہیے۔ تو آگے سبق پڑھتے ہیں، کہتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ وہ کلمات کون سے تھے؟ وہ تھے ربنا آتنا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ دوسری صورت کے اندر ہیں۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے۔ تو پھر جب یہ کلمات، یہ دعا مانگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش فرما دی۔ ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں الہمہ ایہا، وہ کلمات اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف الہام فرمائے۔ الہام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر بات ڈالنا، دل کے اندر کسی بات کو ڈالنا، یہ الہام کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فتلقہ کی معنی بتائیں۔ وفی قراءۃ بنصب آدم، اور ایک قراءت کے اندر لفظ آدم کی نصب کے ساتھ ہے۔ یہاں پر فتلقہ آدم ہے نا، مرفوع ہے، لیکن نصب کے ساتھ بھی ہے، فتلقہ آدم۔ ٹھیک ہے، اور وہ رفع کلمات، اور جو لفظ کلمات ہے اس کو رفع کے ساتھ ہے، یعنی پھر جو دوسری قرات بنے گی وہ یہ ہوگی فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم کی نسب کے ساتھ اور کلماتن کو رفع کے ساتھ بھی ایک قرات آئی ہے۔ تو پھر اس کی کیا معنی ہوگی؟ جب دوسری قرات کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کی معنی ہوگی جاءہو، یعنی وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کلمات آئے، کلمات اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، اور وہ کلمات کیا ہیں؟ وَهِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، وہ کلمات یہ ہیں، یعنی مکمل جو دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو سکھائی گئی۔ تو الآیہ، یہ ایک آیت ہے، فدعا بہا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس آیت کے ساتھ، اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کی، دعا مانگی۔ فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ قبل توبتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم، تواب کے بعد نکلا علی عبادہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے، الرحیم بہم، اور اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ آگے کہتے ہیں قل نہبطوا منہا جمیعا، ہم نے کہا اتر جاؤ جنت سے تمام کے تمام۔ قل نہبطوا منہا جمیعا، منہا کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس کا مرجع جنت ہے، تو آگے اس کا مرجع نکالا، یعنی من الجنت، منہا مطلب من الجنت ہے، تو یہاں پر غرض مفسر ہو کہ ہا ضمیر کا مرجع بتانا۔ تو ہم نے کہا اتر جاؤ جنت سے تمام کے تمام۔
ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کررہ لیعطف علیہ، اس کو تکرار کے ساتھ لایا گیا تاکہ اس پر عطف کیا جائے. یہ جو جملہ ہے اس کو اس لیے لایا گیا تاکہ اس پر عطف کیا جائے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تو بہرحال تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یا تو میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. فَإِمَّا، تو یہاں فا کا ہوتا ہے پس، پس یا تو یاتینکم منی، آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے، کیا آئے گی؟ ہدن، ہدایت آئے گی. یاتین، یہ جو فعل ہے اس فعل کا فاعل ہدن ہے، یعنی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ کتاب و رسول، کتاب یا رسول آئے گا، کتاب بھی آئے گی یا رسول بھی آئے گا، تو وہ ہدایت ہوگی. اما کے بعد نکال رہے ہیں فی ادغام و نون، فی ادغام و نون ان شرطیتیں فی مزاعدتیں، اس اما میں ان شرطیہ کے نون کا ادغام ہوا ہے. فی ہے اس میں نون شرطیہ، ان شرطیہ کے نون کا ما زائدہ میں ادغام ہوا ہے. یعنی اصل میں یہ تھا ان ما تھا، پر ان ما، تو ان جو ہے یہ ان شرطیہ تھی، تو ان شرطیہ کا جو یہ نون ہے اس نون کو ما کے اندر داخل کیا گیا ہے. تو آپ نے تجوید کے اندر یا مدنی قاعدے کے اندر پڑھا ہوگا کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے آ جائے تو نون ساکن کا میم میں ادغام ہوگا. تو یہاں پر وہی قاعدہ لگائے، یعنی ان ان شرطیہ کے نون کا ما زائدہ میں ادغام ہوا ہے، تو یہ ان ما سے ام ما ہو گئے، اور ما یہاں پر زائدہ ہے. ٹھیک ہے، اور ہدایت سے مراد کتاب اور رسول ہیں، یعنی کتاب اور رسول آئے گا. فمن تبع ہدایا، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی، فمن تبع، تو جس نے میری ہدایت کی اتباع کی. کیسے اتباع کی؟ فآمن بھی، یعنی مجھ پر ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا. وعمل بطاعتہ، اور میری اطاعت، میری فرما برداری پر عمل کیا، یعنی میری فرما برداری کی اور مجھ پر ایمان لے آیا، تو کیا ہوگا؟ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. فلا خوف علیہم، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا. کن پر؟ جس نے ہدایت کی اتباع کی. ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین کیے جائیں گے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین کیے جائیں گے. فی الآخرت، آخرت میں ان کو غمگین نہیں کیا جائے گا. بِأَن يَدْخُلُوا بِأَن يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، وہ غمگین کس طرح نہیں کیے جائیں گے؟ وہ اس طرح غمگین نہیں کیے جائیں گے کہ ان کو یدخلوا الجنہ، کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے. جب جنت میں داخل ہوں گے تو جنت میں کوئی غم کوئی خوف نہیں ہے. تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی غم ہوگا، اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے. آگے کہتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کا انکار کیا، ہماری نشانیوں کا، ہماری آیات کی تکذیب کی، یعنی ان کو جھوٹا کہا. جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھوٹا کہا. اور وہ نشانیاں، وہ آیات کون سی ہیں؟ کتبنا، 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 یہ وضاحت ہے آیات کی، کہ آیات سے مراد کون ہے؟ کیا ہے؟ کتابیں ہیں. جو انبیاء کرام کتابیں ان کی طرف لے کر آئیں، تو انہوں نے ان کتابوں کی تکذیب کی، ان کو نہیں مانا اور ان کو جھوٹا کہا، تو وہ جہنمی ہے اور ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو بے آیاتنا،
کے بعد نکالا کوتو بنا، آیات کی وضاحت بتائی، تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا معنی مرادی بتانا۔ ال کہتے ہیں اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی ہیں، جہنم والے ہیں یا جہنمی ہیں، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں اور اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی ماں کے سو ابدن، رہیں گے، ٹھہریں گے، ٹھکانہ ہوگا ان کا، ابدن، ہمیشہ، لا یفنون ولا یخرجون، یعنی وہ فنا بھی نہیں ہوں گے، وہ ختم بھی نہیں ہوں گے، جہنم کے اندر موت نہیں ان کو آئے گی، ولا یخرجون، اور نہ ہی وہ نکالے جائیں گے، نہ ہی وہ نکلیں گے، یعنی جہنم کے اندر وہ مریں گے بھی نہیں، ان کو موت بھی نہیں آئے گی کہ وہ ختم ہو جائیں بس، اور نہ ہی ان کو نکالا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جہنمی اور دوزکیوں کے بارے میں ہے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اندر جو لوگ تھے، پشت کے اندر جو افراد تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو ہدایت کی اتباع کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ان سب کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، اور جو ہماری آیات، ہماری نشانیوں، ہماری ہدایت کی کیا کرے گا، تکذیب کرے گا، تو اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور وہ بھی جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، یہ مختصر ہے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ لیں۔